علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کو دھو کے رکھ دیا ہے. ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ یہ باتیں کی. اور مولانا صاحب جو ہے نا, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ہے کہ with this size he can fit anywhere. دنیا میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے طاقتور چیز لوہا. ہر چیز کو کاٹ. لوہا سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آگ. لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے پاورفل چیز کیا ہے؟ پانی ہے. پانی ہے. پانی آگ کو ہی بجھا لیتا ہے. پانی سے پاورفل چیز کیا ہے؟ انسان. پانی کو بھی پی جاتا ہے اتنی خطرناک چیز کو. ٹھیک ہے. انسان سے کیا طاقتور چیز ہے؟ اس کی موت. موت اس سے بھی طاقتور ہے تو ختم کر دیتی ہے. موت سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ. ٹال دیتے ہیں. موت کو بھی ٹال لیتا ہے. لیکن ہمارا مولوی ایسے بھی ہیں جو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے, اس کے بعد میرے خیال میں یہ انٹرویو ختم ہی کر دیں, اسی بات میں کر دیں. اور مولانا فضل الرحمان کو دھونے میں علی امین گنڈا پور کنسسٹنٹ ہیں. اس سے پہلے 2024 میں شاید اکتوبر نومبر کے قریب انہوں نے یہ بیان دیا تھا. فضل الرحمان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات پھر بھی جاتا ہے. یہ اس کا آج سے نہیں, ہمیشہ سے وتیرہ ہے. ابھی جو ہے کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, تو میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا. آخر میں پھر اسی منہ سے ووٹ دے دیا. تو میں پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑے, حق کا کلمہ پڑھے ایک ہی دفعہ, اور یہ باتیں جو ہیں یہ چھوڑے. اور مطلب ہے قوم تو اب اس کو پہچان چکی ہے. دوبارہ الیکشن اگر ہوں گے تو ان کی تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر جے یو آئی تل ملا رہی ہے, ناراض ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ علی امین گنڈا پور جب بھی کوئی الائنس بننے لگتی ہے تو وہ اس کو سبوٹاج کرتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ اندر سے بیٹھ کے جو ایک اہم ترین سیاسی الائنس بننے جا رہی ہے اس کو ڈیمالش کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا یا کیا. اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بنیادی طور پر منہ پھٹتو ہیں اور زبان درازی بھی کرتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی سے متعلق ان کی جو بات چیت ہے اس کا آپ کو سیاق و سباق سمجھنا ہوگا. نمبر ایک, وہ اپنے حلقے کی سیاست کا جو سینٹیمنٹ ہے نا اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. قومی لیول کے اوپر آپ جو مرضی سیاست کر رہے ہوں, صوبائی لیول پر جو مرضی سیاست کر رہے ہوں, جو حلقے کا سیاستدان ہے اس کو آخر میں آ کے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ حلقے کے اندر جب وہ جائے گا اور جب الیکشن قریب پڑے گا تو اس نے کیا بات کرنی ہے, اس کا کمپیٹیٹر کون ہے. تو علی امین گنڈا پور کا کمپیٹیٹر براہ راست جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ جو مین کمپیٹیٹر ہے وہ جے یو آئی ہے. اور جو بھی الیکشن کیمپین علی امین گنڈا پور نے اس سے پہلے کیا اس کے اندر جے یو آئی کو انہوں نے ایسا ہی دھویا ہے جیسے جے یو آئی ان کو مقامی طور پر دھوتی ہے. اب مسئلہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی قیادت بڑے معاملات کی وجہ سے بڑے ایشوز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے چھوٹے ایشوز کو نگلیکٹ کرتی ہے تو جو لوکل لیول کا لیڈر ہوتا ہے کنسٹیچوئنسی لیول کا وہ بہت اس سے پریشان ہوتا ہے, بھلے وہ اس وقت چیف منسٹری کیوں نہ ہو جو کہ علی امین گنڈا پور ہے. چیف منسٹری تو سارے صوبے کی ہے, لیکن آخر میں جا کے حلقے کے اندر سے جیت کے آئے ہیں تو چیف منسٹری ملی ہے. اگر حلقے کے اندر نہیں جیت سکیں گے تو چیف منسٹری کہاں سے ملے گی؟ تو ان کو اپنے حلقے کے ڈائنامکس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کا طریقہ کار ہے ان کی اپنی عادات اور خواہش کے علاوہ اس کے پیچھے لوکل ڈائنامکس بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر جے یو آئی کو ہم نے اپنے خیمے میں گھسا لیا تو جے یو آئی تو بہت منظم جماعت ہے اور بہت تدبیر والی جماعت ہے, دانش مند بھی ہے, سیاسی چالاکی بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے, ورنہ بھولے پن کا تو یہ ٹورنامنٹ ہے نہیں. تو اگر ہم نے ان کو سپیس دے دی اور انہوں نے کسی طریقے سے بارگین کر لیا اپنے لیے موجودہ جثے سے زیادہ مستقبل کا حصہ, تو پھر ہمیں پڑ جائے گا وقت. تو علی امین گنڈا پور کو خدشہ یہ ہے کہ جے یو آئی نیشنل لیول کے ایشوز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے لوکل لیول کی پالیٹکس کو انڈرمائن کر دے گی. اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ جڑا ہوا ہے کہ اگر انہیں لوکل لیول کی پالیٹکس کو انڈرمائن کر دیا تو نہ جانے کون کون سے حلقے کے اندر ان کو کیا کیا آپ کو کنسیشن دینی پڑے. اچھا, یہ جماعتوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. جماعتیں جب ٹکٹ دے رہی ہوتی ہیں تو جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے جو دھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ آپ نے عوام نو نہیں دینا تو تسی جٹ نو دینا ہے گا, تسی جٹ نو دیتا تو پھر بٹ نو کی کرو گے, جب بٹ نو تسی ٹکٹ دیتا تو پھر دیکھو ارائیاں دا کی کرو گے. کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پر تو کوئی نظریاتی افیلیشن ہے نہیں, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ فیسلی کمپیریٹیو قسم کی فورسز ہیں. تو
تو خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر نیشنل لیول کے اوپر کوئی جوڑ بن گیا تو مقامی لیول کے جو دھڑے ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے بہت ناراض ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گھس بیٹھیے ہیں. پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کو گھس بیٹھیا کہہ رہا ہے. وہ ایک علیحدہ ایس ٹی ایچ کے اوپر میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دھڑے کتنے زیادہ ہیں, لیکن گھس بیٹھیے ہیں. میں ذاتی طور پر ان حالات کے پیش نظر اس قسم کے تجزیے سے اجتناب برتوں گا. بعض جگہ پر یہ تجزیے بیٹھتے ہیں صحیح, کیونکہ حقائق اس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو بار بار جے یو آئی کے اوپر اٹیکس آ رہے ہیں اس کے لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور کی پارٹی کے اندر جو پوزیشن ہے وہ اس وقت کافی ہلی ہوئی ہے. جب سے جنید اکبر نے سیاسی طور پر محاذ سنبھالا ہوا ہے تب سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کے نیچے جو سیاسی زمین ہے اس میں ارتعاش آپ کو نظر آتا ہے, تھرتھلی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور پھر جو ان کے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹ گروپ کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. مروت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی ٹکر بازی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو جو علی امین گنڈا پور کا سپورٹ بیس ہے وہ بھی ہلا ہوا ہے. تو ان کو 2-3 طرف سے جو ہے وہ انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں. جے یو آئی کا اس کے اوپر تل ملانا فرینکلی بنتا نہیں ہے. جے یو آئی کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو سب سے بڑا کمپیٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. مسلم لیگ نواز نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بعض حلقوں کے علاوہ نہیں ہے, وہ یا کسی جگہ پر جماعت اسلامی ہوگی, وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. وہ اگر کوئی جماعت ہے تو پاکستان تحریک انصاف. اور یہ جماعت اور اس کی قیادت کے بارے میں مولانا فضل الرحمان جو کہتے رہے ہیں وہ ان کی اصل دل کی آواز ہے. موجودہ جو آواز آپ کو جے یو آئی کی طرف سے سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے توپوں کا رخ انہوں نے اسلام آباد کی طرف کیا ہوا ہے, دوسری جماعتوں کی طرف کیا ہوا ہے, وہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے کیا ہوا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا جے یو آئی نے, اور جو بہت ہدف تنقید بن رہی ہے, یہ امیج ہم نے تار تار کرنا ہے کہ ہم درمیان میں کھیلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک ڈیواسٹیٹنگ قسم کا امیج بن سکتا ہے ان کے لیے. تو اس کو ہٹانے کے لیے اور حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں, ان کو ہر حال میں پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ بنانا ہے. لیکن یہ جوڑ جو ہے اگر پاکستان میں کوئی غیر فطری سیاسی طور پر الائنس بنتی ہے تو وہ جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹس آپ پرانی اٹھا کے دیکھ لیں تو جے یو آئی جو ان پر اعتراض اٹھا رہی ہے وہ کوئی اتنا باوزن اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جے یو آئی کے اندر عمران خان کے بارے میں اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں, پی ٹی آئی کی قیادت کے بارے میں کچھ اسی قسم کے سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں اور کچھ اسی قسم کی سٹیٹمنٹس میں نے خود بھی سنی ہوئی ہیں. پبلکلی آج کل وہ نہیں کہتے تو علیحدہ بات ہے. علی امین گنڈا پور کا یہ ہے کہ جب جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, لیکن اس کیس کے اندر آپ کو ان کی زبان کے اندر لوکل پالیٹکس بولتی ہوئی نظر آتی ہے.